دوستو آرمینیا اور آذربائیجان کی تازہ جھڑپوں کے دوران آذربائیجان نے آرمینیا کا ایک طیارہ گرا دیا ہے جو کہ سوویت میڈ Su-25 طیارہ تھا۔ اس طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ اس طیارے کے تباہ ہونے کے بعد آرمینیا نے الزام لگایا ہے کہ یہ طیارہ آذربائیجان نے نہیں بلکہ ترکی نے گرایا ہے۔ آرمینین ڈیفنس منسٹری کی سپوکس وومن شوشان نے کہا ہے کہ آرمینین Su-25 منگل کی صبح تباہ ہوا ہے اور اس کا پائلٹ بھی مارا گیا ہے، جبکہ اس طیارے کو ترکی کے F-16 طیارے نے تباہ کیا ہے۔ شوشان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کا F-16 آرمینین ایئر سپیس کے 60 کلومیٹر تک اندر آیا تھا۔ اس الزام کے جواب میں ترکی نے کہا ہے کہ آرمینیا کو چیپ پروپیگنڈا کرنے کی بجائے زیر قبضہ علاقے سے دستبرداری کرنی چاہیے اور اپنی فوجیں نکالنی چاہیے۔ آذربائیجان نے اس الزام کے بعد آرمینیا سے کہا کہ اگر اس الزام کا کوئی ایویڈنس ہے تو پرووائڈ کرو، لیکن آرمینیا نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ گائز، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہوئی جنگ کو 3 دن ہو چکے ہیں اور ان 3 دنوں میں 150 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، جن میں سویلینز بھی مارے جا چکے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں سوویت یونین سے آزاد ہوئی ریاستیں ہیں۔ چونکہ آرمینیا میں روس کی ملٹری بیس موجود ہے، لیکن روس کے آذربائیجان سے تعلقات بھی فرینڈلی ہیں اور ماضی میں آذربائیجان سے ملٹری ڈیلز بھی ہو چکی ہیں۔ اس تازہ معاملے میں روس نے فوراً سیز فائر کی کال دی ہے۔ گائز، نو ڈاؤٹ کہ ترکی وہ پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ترکی ہر مسلم ممالک کو سپورٹ کرتا ہے، اور خاص کر وہ جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہو۔ یاد رہے، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے ترکی کی آرمڈ فورسز آذربائیجان میں بڑے پیمانے پر ملٹری ایکسرسائز کرنے آئی تھیں، اور اس موقع پر بھی آرمینیا کا کہنا تھا کہ ترکی کے F-16 آرمینیا کو ڈرانے کے لیے بارڈر کے نزدیک چکر لگاتے رہتے ہیں۔ گائز، یہی نہیں، اس جنگ میں آرمینیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کے ڈرونز نے 3 آرمینین ٹینکس کو تباہ کیا ہے۔ گائز، دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں سے ترکی بڑی ایگریسو پوزیشن میں آیا ہوا ہے اور ہر مسلم ممالک کے ایشوز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی ٹروپس بھی آذربائیجان میں موجود ہیں اور آذربائیجان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ آرمینین نیوز سائٹ freenews.am نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ٹروپس آذربائیجان میں آرمینیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 2 لوکل آذری لوگوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے جس میں پاکستانی سولجرز کی آذربائیجان میں موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ freenews.am نے 2 آذری لوکلز کی یہ گفتگو ٹیلی کاسٹ بھی کی ہے۔ اس گفتگو میں 2 لوکلز کی بات کچھ یوں ہوئی ہے: ہم ٹھیک ہیں، پریشان نہ ہو، 7 سے 8 گاؤں آرمینیا سے آزاد ہو چکے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے فضولی ایریا کی انسٹاگرام پر پکس دیکھی ہیں۔ اقدام کا علاقہ بھی آزاد کروا لیا گیا ہے۔ ہماری سائٹ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مارو ماؤنٹین بھی حاصل کر لیا ہے۔ اقدام کی سائٹ پر وہ پاکستانی فوجیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اقدام کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تھی وہ گفتگو جو 2 لوکلز کے درمیان ہوئی۔ اب 2 لوکلز کی گفتگو سن کر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا اور ہو سکتا ہے یہ گفتگو بھی فیک ہو، لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان آذربائیجان کی سپورٹ میں کھڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، اور شروع ہونے والی اس جنگ میں پاکستان ساؤتھ ایشیا کا وہ واحد ملک ہے اور پہلا ملک ہے جس نے آذربائیجان کے حق میں بیان دیا ہے۔ پاکستان فارن منسٹری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ناگورنو کاراباخ خطے میں بگڑتی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ آرمینی فوج کی طرف سے آذربائیجان کے گاؤں ٹیرٹر، اقدام، فضولی اور جبرائیل کی آبادی پر شدید گولہ باری کی گئی، جو کہ قابل مذمت ہے اور انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ ہم اپنے بھائی ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے دفاع کے حق میں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم ناگورنو کاراباخ میں آذربائیجان کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ گائز، آرمینیا کا ناگورنو کاراباخ میں رویہ بالکل ایسا ہے جیسے انڈیا کا کشمیر میں، اور جس ملک کی ایسی صفت ہو جیسی انڈیا کی ہے تو انڈیا ایسے ملک کو کیوں نہ سپورٹ کرے، اور اس پورے معاملے میں انڈیا آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ چاہے جو بھی معاملہ ہو، انڈیا ہر اس معاملے کو سپورٹ کرے گا جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ گائز، آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹروپس آذربائیجان کی مدد کو پہنچ گئے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔